عوامی غصے کو آگ میں بدلنے والے۔ تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں اٹھنے والے طوفان کبھی کسی نظریے یا لیڈرشپ کے محتاج نہیں تھے، وہ صرف اور صرف ظالم حکمران، جابر ریاستی اداروں اور بے رحم حکومت کے خلاف برپا ہوئے تھے۔ تاریخ اس بات پہ بھی شاہد ہے، لوگ بھوک، افلاس، قحط اور بیماری سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ ناانصافی، دھوکہ اور خصوصاً تذلیل اور تمسخر نہیں برداشت کرتے۔ ان حالات میں وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر بڑی سے بڑی ریاستی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی مقصد، مدعا یا تصور انقلاب نہیں ہوتا، وہ تو صرف محرومیوں، ناانصافیوں سے پیدا ہونے والے غصے میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے غصے کی آگ پر حکمرانوں کے جملے اور تمسخر بھرے لہجے تیل کا کام کر دیتے ہیں۔ 18ویں صدی کے انقلاب فرانس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لینے والے مفکرین اس دور کے فرانس اور اس کے پڑوسی ملک برطانیہ کا تقابلی جائزہ لے کر نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ ان مفکرین میں ول ڈورینٹ کی کتاب تاریخ کے ہیروز آف ہسٹری ایک شاندار تجزیاتی دستاویز ہے۔ انقلاب فرانس سے متعلق لکھنے والوں کی اکثریت اس کے تجزیے سے متفق ہے کہ انگلینڈ میں غربت اور افلاس، قحط اور بیماری کا عالم فرانس سے کہیں زیادہ تھا، لیکن بادشاہوں اور امراء کی گردنیں فرانس میں کاٹی گئیں۔ انگلینڈ کی غربت 2 صدیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ پارلیمنٹ نے 1601 میں غریبوں کا قانون پور لا منظور کیا تھا۔ ملکہ الزبتھ اول نے گاؤں سے ہجرت کر کے شہر کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی حالت زار دیکھتے ہوئے ان کے لیے حکومتی مدد کا ایک طریقہ کار واضح کیا اور بوڑھوں کی پینشن کا آغاز کیا۔ صنعتی انقلاب سے ہونے والی شہروں کی ترقی اور سرمایہ داروں کے ظلم کی وجہ سے اس قانون نے عوامی بے چینی کو کس حد تک کم کیا، لیکن غربت ویسے ہی رہی۔ 18ویں صدی کے آغاز کے بعد 1701 کا جو نقشہ کتب میں ملتا ہے وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ کئی گھرانے جانوروں کی کھالیں ابال کر ان میں نمک ڈال کر سوپ بنا کر گزارا کرتے تھے۔ 1720 میں حکومت نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ایسی پناہ گاہیں بنائیں جن میں بوڑھے، عورتیں اور بچے رکھے جاتے اور انہیں تھوڑی سی خوراک مہیا کی جاتی۔ بوڑھوں اور عورتوں سے اون کاٹنے اور سلائی وغیرہ کے کام لیے جاتے۔ ایسے حالات بھی مزید 1 صدی تک چلے۔ 1795 میں جارج سوم نے غریبوں کے لیے ایک اور قانون پور لا منظور کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن پناہ گاہوں میں غریب عورتیں، بوڑھے، بچے کے لیے ٹھکانہ بنایا گیا تھا، لوگ انہیں زبردستی نکال کے واپس ان کے گاؤں بھیجنا شروع ہو گئے تھے۔ اس قانون کے تحت یہ پابندی لگا دی گئی کہ کسی غریب کو اس وقت تک ان پناہ گاہوں سے نہیں نکال سکتے جب تک وہ خود تحریری درخواست نہ دے۔ 18ویں صدی کے فرانس کی غربت کی تفصیل ہنری سی نے اپنی کتاب اکنامک اینڈ سوشل کنڈیشن آف فرانس ڈیورنگ 18th سینچری 18ویں صدی کے فرانس کے معاشی اور معاشرتی حالات میں درج کی ہے۔ اس نے یہاں معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس میں غربت تو برطانیہ کے مقابلے میں کم تھی، لیکن فرانس کے اندر اشرافیہ کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا جنہیں اپنی دولت پر غرور تھا، اور اس دولت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنے ارد گرد حفاظتی حصار قائم کر رکھے تھے۔ انہیں اس پہ بہت بھروسہ تھا۔ سب سے اہم بات یہ، ان ظالم سرمایہ دار اشرافیہ کو مذہبی رہنماؤں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ پورے فرانس میں اس سرمایہ دار طبقے کے تعداد 40,000 سے زیادہ نہ تھی، لیکن ہر شہر میں ان کے ہمارے پاکستانی خاندانوں جیسے رائیونڈ اور بلاول ہاؤس جیسے غریب عوام کی نفرت کی علامت بن چکے تھے۔ سرکاری عہدیداران ہر سال دیہاتیوں کو بغار میں پکڑتے، ان سے سڑکیں اور پل بنواتے، لیکن اجرت مانگنے پر ان پر کوڑے برسائے جاتے۔ اگر کام معیار کے مطابق نہ ہوتا تو انہیں کھانا دینے کی بجائے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوبارہ کام کرنے کو کہا جاتا۔ لوگ بھاگ کر پیرس آ گئے اور بھیک مانگنے لگے۔ حکمرانوں نے انہیں کسی پناہ گاہ میں بھیجنے کی بجائے 1767 میں 50,000 بھکاریوں کو جیل بھیج دیا، لیکن 10 برس کے اندر بھکاریوں کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی اور جیلوں میں اتنی جگہ کہاں۔ فرانس کے بادشاہ اور اس کے 40,000 ساتھیوں کو اپنی فوجی قوت اور پولیس پہ بھروسہ تھا۔ بادشاہ کے خلاف بولنے والوں کو، نعرہ لگانے والوں کو، یہاں تک کہ سٹیج کے مزاحیہ خاکے بنانے والوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ ان کو برہنہ کر کے حیا سوز سلوک کیا جاتا، بازاروں میں کتے کی طرح گھسیٹا گیا، باپ بھائی کے سامنے ان کی بیٹیوں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، کبھی ان کے منہ میں ابلتا ہوا پانی ڈالا گیا، کبھی ان کے ہاتھ میں دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے گئے تاکہ ان کے خون سے سرد ہو جائیں۔ لوگ مدتوں سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ان کے دلوں میں خوف تھا۔ بادشاہ اور اس کی مضبوط فوج، جس کی پشت پناہی کلیسا کے مذہبی
मदद मौजूद है, ये सब ताकतवर हैं। वो शायद इसे तकदीर का लिखा समझ के मजीद बर्दाश्त करते रहते या फिर महरूमी पर सब्र कर लेते, लेकिन ताकत के नशे में चूर हुक्मरानों ने इनका तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया। फ्रांस की मलका को जब किसी ने आकर कहा लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, तो इसने तंजन कहा केक क्यों नहीं खाते। रोहान खानदान फ्रांस का सबसे बड़ा सरमायादार खानदान था, जिसके अफराद 1550 से आला सियासी ओहदों पे मुतमय्यन थे। इन खानदान का एक चश्मो चराग बड़ी बड़ी मूंछों वाला रोहान वजीर दाखिला और वजीर दिफा भी था। किसी ने इससे कहा कि अवाम भूख से मर रहे हैं, तो इसने कहा शहर में इतनी घास उगती है, वो क्यों नहीं खाते। मजबूत एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे अकड़ने वाले उन हुक्मरानों के इस मुसलसल तमस्कुर ने अवाम की नफरत में इतना इजाफा किया कि 200 साल के जुल्म ने नहीं किया होगा। अवाम उठ खड़े हुए और जिस शख्स के हाथ नरम देखते या उसके कॉलर पे मैल नजर आती, इसकी गर्दन उड़ा देते। रोहान के मुंह में पहले घास भरी गई, फिर इसकी गर्दन उड़ा दी गई। मलका ने अपने बयान की वजाहत की, लेकिन लोगों ने कबूल ना की। हजूम के होंठों पे नारा नहीं था, वो ना किसी नजरिया था, ना कोई लीडरशिप इनकी क़यादत नहीं कर रही थी। वो सदियों के जुल्म और तजलील का बदला लेने सड़कों पे निकले थे। पाकिस्तान में आज अवाम जिस तरह बिखरे हुए हैं, इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं। ये 75 साल की महरूमियों और जुल्म का नतीजा है। पाकिस्तानी अवाम को बाखूबी इल्म है कि फ्रांस की तरह यहाँ भी सिर्फ 40,000 लूट मार करने वालों का एक जत्था है, जो कि इन्हें मुसलसल लूट रहा है। वो अब तक पुरअमन है, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन रोज टेलीविजन पर इनका तमस्खुर उड़ाने के लिए राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब जैसी गुफ्तगू करने वाले लोग आते हैं, जिनकी गुफ्तगू आतिश को भड़काने के लिए कम नहीं होती कि मरियम नवाज भी कूद पड़ती हैं। 75 सालों से सीनों में भड़कती हुई आग को अलाव में बदलने के लिए ऐसे बयानात काफ़ी हैं। हुकूमतों की जिम्मेदारी हालात को सर्द करने की होती है, जबकि बदमाशों के डेरे पे इनका सरबरा अपनी कुव्वत के बलबूते पर मुखालफिन से इंतकाम के नारे बुलंद कराता है। टीवी पे आने वाले ये हुकूमती जुबानें अगर खामोश होगी तो शायद अमन हो जाए, लेकिन अगर ये आग बरसाती रही तो फिर कुछ भी हो सकता है।